خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے دن سے دسمبر کے مہینے کا آغاز ہوا ہے اور ہمارے لیے یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ اس مہینے کا آغاز خدا ان کے دن سے ہوا اور آج ہم اس دن کا آغاز خدا ان کی عبادت سے اور خاص طور پر خدا ان کی میز میں شریک ہو کر کریں گے۔ اس دن سے پوری دنیا میں کرسمس کو ویلکم کیا جاتا ہے، کرسمس کی تیاریوں کا آغاز ہوتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو کرسمس کی بڑی خوشی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور آج اسی مناسبت سے ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں یہ سیکھیں گے کہ کرسمس کی طاقت کیا ہے، اور بطور ایماندار ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کرسمس کی طاقت نہ سینٹا کلاس میں ہے، نہ کرسمس ٹری میں ہے اور نہ لائٹنگ میں ہے، بلکہ اس منجی میں ہے جو آسمان چھوڑ کر بڑی سادگی سے حلیمی سے چرنی میں پیدا ہوا، اور وہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اصل طاقت کرسمس کی مسیح یسوع ہے، جو ہر اس شخص کو جو پریشان ہو، مصیبت میں ہو، فکر مندی میں ہو، بیماری میں ہو، قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ وہی ہمارا زور ہے، وہی ہماری طاقت اور قوت ہے، اور وہی غم میں ہمیں تسلی اور اطمینان بخشتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 20 سے دوسرے باب کی 5ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح کو 4 ٹائٹلز دیے گئے، ان کے بارے میں بتایا گیا: یسوع، امانویل، بادشاہ، مسیح۔ اور یہ ٹائٹلز اس کی ذات کو مکمل کرتے ہیں، اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ سب کچھ یسوع مسیح میں ہے۔ اور ان میں سے پہلا ٹائٹل جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر اس کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے یسوع۔ فرشتہ نے خدا کے پیغام کو یوسف پر ظاہر کیا، اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت نے کہا اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیوں یسوع رکھنا؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اس لیے اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور یوسف نے خدا کے حکم کے مطابق متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 25ویں آیت میں اس کا نام یسوع رکھا، اور یسوع نام نئے عہد نامہ میں 700 دفعہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے خدا بچائے گا، خدا نجات دہندہ ہے۔ اور خدا کا پاک کلام بارہا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ لوگوں کو نجات دے، گناہوں کی معافی دے۔ وہ منجی بن کر اس دنیا میں آیا۔ لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، اور خود خداوند یسوع مسیح نے اس کا اظہار کیا کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا۔ مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 45ویں آیت، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔
یعنی وہ اس لیے آیا کہ دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کرے۔ لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دے، نجات دے۔ وہ نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور ہم بطور ایماندار یہ جانتے ہیں کہ ہم فطرت گنہگار ہیں، اور ہم خدا کے پاک کلام سے یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ کے سنگین نتائج ہیں، تباہ کن نتائج ہیں۔ جہاں گندک کی جھیل ہے، جہاں دوزخ ہے، جہاں خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر انسان بن کر اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ ہمیں ان نتائج سے، اس سزا سے، اس گندک کی جھیل سے، اس دانتوں کے پیسنے سے، اس رونے سے، اس ایک بوند پانی سے ترسنے سے بچا لے۔ تو ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے اشعیاء بانی کو مقرر کرتے ہوئے کیا، اور متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 28ویں آیت میں پیالہ لیا اور کہا کہ یہ میرے عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس معافی کو حاصل کرتا ہے، وہ سزا سے بچ جاتا ہے، وہ خدا کی عدالت سے بچ جاتا ہے، اور خداوند اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں عہد عتیق میں ملتی ہے۔ احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اسرائیل کے مقدس سالانہ دن کے بارے میں بتایا گیا ہے، جسے وہ یوم کفارہ کہتے ہیں۔ اس دن خاص تقریبات جو ہیں وہ سر انجام دی جاتی تھی، جو خداوند یسوع مسیح کی ازلی اور ابدی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اس میں مکمل ہوتی ہیں۔ اس دن لوگوں کی معافی کے لیے 2 بکروں کا انتخاب کیا جاتا اور ان میں سے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا، قربان کیا جاتا تھا، اور اس کا خون ساری طرف چھڑکا جاتا تھا، جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ گناہوں کی معافی کے لیے موت کا ہونا ضروری ہے، خون کا بہایا جانا ضروری ہے، قربانی کا دیا جانا ضروری ہے، اور یہ گناہوں کی معافی کے لیے تھا، اور یہ علامتی تھا، وقتی تھا۔ جبکہ دوسرے بکرے کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، قربان نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ سردار کاہن اس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ اپنے سارے لوگوں کے گناہ اس پر لاد رہا ہے، اور وہ ہاتھ رکھ کر ساری قوم کے گناہ اس پر لاتا تھا، اور پھر اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اسے واپسی کا کوئی رستہ نہ ملے، جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ ان کے گناہ اپنے اوپر لے کر دور چلا گیا ہے، اور گناہ ان سے دور چلے گئے ہیں۔ نہ تو وہ قربان ہونے والا بکرا ابدی معافی فراہم کرتا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے اوپر گناہ لینے والا بکرا مکمل طور پر گناہ ہمیشہ کے لیے خدا کی نظر سے دور کر دیتا تھا۔ وہ وقتی اور علامتی تھی جو مسیح یسوع میں مکمل ہوئے، اور مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے اور جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں ان سب کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، اور ہماری معافی کے لیے صلیب پر قربانی دی، اور خداوند یسوع مسیح نے قربانی دے کر ہمیں ابدی سزا سے بچا لیا، اور خدا کی نظر سے ہمارے گناہ ایسے دور کر دیے جیسے زبور 103 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے پورب پچھم سے دور ہے۔ اس طرح اس نے ہمارے گناہ خدا کی نظر سے، خدا کی توجہ سے
दूर कर दिए जो फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। और वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उन्हें खुदा की नजर से दूर करता है, और खुदा फिर हमारे उन गुनाहों को फिर कभी नहीं देखता है। और ये हमारे लिए एक ताकत और कुव्वत है कि हमारे गुनाहों को खुदा हिसाब में नहीं लाएगा, उन पर तवज्जो नहीं करेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन गुनाहों को अपने ऊपर लिया और खुदा की नजर से दूर कर दिया। ज़बूर 103 उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताओं को हमसे दूर कर दिया है। और ये खुदावंद यीशु मसीह में मुकम्मल होता है। उसने हमारी खताओं को हमसे दूर कर दिया, ना सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी बल्कि उन्हें दूर कर दिया। इसलिए जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। रोमियो 8वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और ये हमारे लिए शुक्रगुजारी की बात है कि हमारा मुस्तकबिल महफूज है। खुदा की अदालत का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें अपने गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, वो मसीह यीशु ने अपने ऊपर ले ली। हमारे गुनाहों पर खुदा तवज्जो नहीं करेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अपने ऊपर लेकर खुदा की नजर से दूर कर दिया है। इस बात के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका अशायर बानी है। जब उसके बदन और खून में शरीक होकर हम खुदावंद की उस अजीम कुर्बानी के लिए, उस गुनाहों को उठाने के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत और ताकत हमारी ज़िंदगी में काम करती है। आज मेरे और आपके लिए ये सोचने की बात है कि ये 2024 का आखिरी अशायर बानी की इबादत है, आखिरी पाकशाह की इबादत है। 2024 में हम आखिरी बार आज खुदावंद के बदन और खून में शरीक होंगे। इसके बाद हम नए साल में दाखिल होंगे और फिर 2025 से दोबारा खुदावंद के उस हुक्म की फर्मा बरदारी करेंगे। मेरे और आपके लिए सोचने की बात यह है कि इस साल में ये 12वीं अशायर बानी है, तो क्या मैं और आप इन 12 पाकशाह में अशायर बानियों में बाकायदगी से शरीक हुए हैं, जैसे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। अगर हुए हैं तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम खुदा के साथ फर्मा बरदारी के साथ चलते हैं, और अगर नहीं तो हमें ये अहद करना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम बाकायदगी से खुदावंद की जो है वो मेज़ में शरीक होंगे, उसकी इस कुर्बानी के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदावंद की कुव्वत और बरकत भी हमारे और हमारे ख़ानदान की ज़िंदगियों में काम करेगी। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। इस पाक कलाम को सीखा। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.